اب آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں للکار علامہ فکر علامہ احسان الہی ظہیر کے وارث پاکستان کے طول و عرض میں قصبات میں دیہات میں شہروں میں چوکوں پہ چوراہوں پہ مسلک اہل حدیث کی مؤثر نمائندگی کرنے والے محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، ان سے قبل آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ آواز اتنی بلند نہیں ہے، مزید ذرا، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہستی خطاب کرنے کے لیے آئی ہیں ان کی للکار کو دیکھتے ہوئے آپ کا نعرہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، نعرے کے جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی جناب چودھری عبدالوحید صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب اپنی مشہور کن آواز میں آپ سے ہم کلام تھے۔ میرے بعد بھی
میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آپ کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف سورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، 12 کلمے ہیں اور 42 حروف ہیں۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ اس شخص کو 420 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے بڑی ہی مختصر سورت ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے قرآن کریم کی بڑی سے بڑی سورت بھی اس سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ٹوٹل سورتیں 114 ہیں اور ان سورتوں میں سے کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ اتری تھی، وہ سورتیں مکی کہلواتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد رحمت کائنات پہ نازل ہوئی تھی، وہ مدنی کہلواتی ہیں۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کی رفعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 2 دفعہ نازل فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ میں یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات
نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم اور عبداللہ جیسے لخت جگر عطا فرما کے واپس لے لیے۔ قاسم اور عبداللہ داغ مفارقت دے گے، اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ قاسم اور عبداللہ کی وفات پر نبی کائنات کو تکلیف پہنچاتے ہوئے رحمت کائنات کے سکے چچا نے رسول ہاشمی کے بارے میں کہا تھا، اور نبی کائنات کی عظمت کی بات کرنے والوں اور رحمت کائنات کی شان اور فضیلت کی بات کرنے والوں، آؤ آج رسول اللہ کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اس کی نورانی اولاد کوئی نہیں رہی، اب باتارا محمدن، محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے، اب دنیا میں کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ خاموش ہوا، ایک اور اٹھا، اس نے کہا اِنَّ محمدن ابترا لا ابن لہو۔ او لوگو، نسل بیٹوں سے آگے چلتی ہے، نام بیٹوں سے آگے چلتا ہے۔ آج نبی کا کوئی بیٹا نہیں رہا، اس لیے نبی کا نام بھی نہیں رہے گا۔ اللہ یاد باللہ، رحمت کائنات نے ان کی باتوں کو سن کر تکلیف محسوس کی، کائنات کا امام پریشان ہوا، رسول ہاشمی فکر مند ہوا، آسمان والے کی غیرت کو جلال آیا، آسمان سے عرش والے کا پیغام آیا، اور میرے محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان کیوں ہوتا ہے، فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف میرا نبی نہیں، تو صرف میرا رسول نہیں، تو صرف میرا پیغمبر نہیں، آدم جو ہے وہ میرا نبی ہے، آدم جو ہے وہ میرا پیغمبر ہے، نوح جو ہے وہ میرا نبی ہے، ابراہیم جو ہے وہ میرا نبی ہے، اسماعیل جو ہے وہ میرا نبی ہے، اور میرے پیغمبر محمد تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو میرا نبی نہیں بلکہ تو میرا محبوب بھی ہے۔ کبھی محبوب کا نام بھی کسی نے مٹنے دیا ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا، اور آدم صبی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور میرے محبوب پیغمبر تو میرا حبیب اللہ ہے۔ تیرا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے نام کو مٹائے؟ دنیا والوں کو بتاؤ، وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، وہ روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اس کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اور میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، تو فکر مند نہ ہو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، دنیا کو کہہ دے یہ ظالم کہہ رہے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں،
انی ذکرت معیا، او میرے محبوب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، میں کہتا ہوں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں ہوا کہ نہیں؟ ایسے اللہ نے ایسے کر کے دکھایا کہ نہیں؟ جاؤ قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹو، تاریخ کی ورق گردانی کرو، اگر تورات میں پہلے اللہ کا نام گونجتا ہے، تورات میں پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اور انجیل میں اگر پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، عرشیوں میں اگر خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ارے فرشیوں میں اگر پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، نوریوں میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ناریوں میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آگے بڑھتے جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے عرب میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عجم نے پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، مکان میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، دکان میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ایوان میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، میدان میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، دنیا کو بتاؤ کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اقامت میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو، عالم ارواح میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عالم دنیا میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عالم عقبہ میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عالم برزخ میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عالم حشر میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، حوض کوثر پہ پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، جنت میں پہلے خدا کا ذکر ہے پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ارے درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں، ہر لکھنے والے قلم کی نوک پر اگر خدا کی خدائی کا ذکر ہے محمد کی مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، اے میرے محبوب تیرا کوئی نام مٹا سکتا؟ تو میرا محبوب ہے، محبوب پتہ ہے کیسا ہے؟ اللہ کو پیارا پتہ ہے کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله
جبل ولا حجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں مکے کے بعض اطراف کی طرف نکلا. نبی کائنات کے ساتھ تھا. نبی کائنات چل رہے تھے. میں نے دیکھا اس طرف پہاڑ ہیں, اس طرف درخت ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ میرا محبوب اللہ کو اتنا پیارا ہے. میں نے دیکھا پتھر بھی سلام کر رہے تھے, درخت بھی سلام کر رہے تھے. کس نے سلام کروائے اور پتھروں کو حکم کس نے دیا؟ محبوب کو سلام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ مٹا کے دکھانا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو مٹا کے تو دکھائے. بات لمبی ہو جائے گی. ایک دفعہ سورہ مبارکہ یہ اس وقت نازل ہوئی مکہ معظمہ. دوسری دفعہ سورہ مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. دائیں بائیں آگے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ سے دینی اور دنیاوی مسائل دریافت کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے. نبی کائنات جواب دے رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑی خوشی سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی زیارت کیا کرتے تھے اور نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم, اور صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے فرش پہ خوش ہو رہے تھے, اور صحابہ کے چہروں کو دیکھ کے اللہ عرش پہ خوش ہو رہا تھا. تو ان صحابہ کو گالی دیتا ہے, تو ان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے, تو ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے, تو ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے. تجھے کیا پتا صحابہ رسول کون ہیں؟ اور میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے جب یہ خوش ہو رہے تھے, عرش والا ان کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا تھا, آسمان سے کہہ رہا تھا میرے محبوب ان دیوانوں کو کہو, ان پروانوں کو کہو, ان شدائیوں اور فدائیوں کو کہو. اللہ کیا کہوں؟ فرمایا ان کو کہو تمہارا نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہونا مجھے اتنا پسند آیا ہے, میں نبی کی زبان سے تمہیں بشارت دلوا رہا ہوں. لا تمس النار مسلمن رعانی. جاؤ اور جو خوشی سے نبی کے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہو رہا ہے, میں اس پہ اتنا خوش ہوا ہوں, میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے ان آنکھوں پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. تو ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے جن کے ایمان کی گواہی, جن کے تقوی کی گواہی, طہارت کی گواہی, پاکیزگی کی گواہی, ذہانت کی گواہی, فطانت کی گواہی, امانت کی گواہی, دیانت کی گواہی, صداقت کی گواہی, عدالت کی گواہی, شرافت کی گواہی, سخاوت کی گواہی, صحبت کی گواہی, رفاقت کی گواہی, طہارت کی گواہی, نظافت کی گواہی, استقامت کی گواہی, استقامت کی گواہی, شہادت کی گواہی دیتا ہے. یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے. اب بتلاؤ
اب بتلاؤ ان اصحاب کی عزت کا دفاع کرو گے کہ نہیں؟ ان تھوڑے جے بولے کرو گے کہ نہیں؟ اور گرج کے لوگوں کو بتاؤ اور ان اصحاب رسول کی عزت کا دفاع کرو گے کہ نہیں؟ ایشان الہی شہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، ہم ملک پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے، حضرت انس کہتے ہیں گفتگو کرتے کرتے اچانک نبی کائنات جناب محمد کی گردن جھک گئی، ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں علم ہو گیا کہ نزول وحی کی کیفیت و حالت طاری ہو گئی، نبی پہ وحی آئی ہے۔ کچھ دیر کے لیے پیغمبر کائنات کی گردن جھکی ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ثم رفع راسہ متبسما، کائنات کے امام نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا، مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر فوراً سوال کیا، آقا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، بتانا پسند کرو گے؟ نبی کائنات نے فرمایا ہاں بتانا پسند کروں گا۔ آقا بتائیے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں انزلت علی آنفا سورتا، اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی سورت نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے مجھ پر بڑے انعامات و احسانات فرمائے، جس میں اللہ نے مجھے بڑی عزتوں و عظمتوں سے نوازا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کون سی سورت ہے؟ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، نبی کائنات نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ معلوم ہوا یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی۔ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، او محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا ہے یہ کوثر؟ کیا ہے کوثر؟ کیا مطلب ہے کوثر کا؟ لفظ ایک ہے اور اس میں بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں، نبی کائنات کی عظمتیں اور فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں ایک لفظ میں۔ جاؤ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھاؤ، جاؤ امام رازی کی تفسیر کبیر اٹھاؤ، جاؤ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی اٹھاؤ، جاؤ امام شوکانی کی فتح القدیر اٹھاؤ، ان سب کو پڑھو۔ انہوں نے اس لفظ میں چھپی ہوئی فضیلتوں کو ظاہر کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگو تم سمجھ رہے ہو کہ کوثر کا معنی صرف حوض کوثر ہی ہے، کہ اللہ نے صرف حوض کوثر رسول اللہ کو عطا فرما دیا؟ نہیں، فرمایا اس کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی جنتی نہر بھی ہے، کوثر کا معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا معنی قیادت بھی ہے، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا معنی اخلاق حسنہ بھی ہے، کوثر کا معنی اور لوگوں معجزات نبوی بھی ہے، کوثر کا معنی مقام شفاعت بھی ہے، کوثر کا معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، کوثر کا معنی اے علماء امت بھی ہے، کوثر کا معنی
کثیر امت بھی ہے، کوثر کا معنی جامعیت بھی ہے، کوثر کا معنی توحید و رسالت بھی ہے، اور کوثر کا معنی عظمت مصطفیٰ بھی ہے۔ کوثر کا معنی عظمت مصطفیٰ بھی ہے۔ کئی معنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیان فرمائے، اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مفسر قرآن، صحیح البخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں هو الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، اللہ نے ہر خیر جناب محمد کو دے دی ہے، اور اس کا کھلے الفاظ میں تشریح اور توضیح کرتے ہوئے میرے مسلک کے امام ابو الکلام آزاد نے اس طرح کہا ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد فرماتے ہیں، یہ سارے معنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ایک معنی جو عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے نا، وہ معنی بھی بڑا فٹ آتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا انا اعطینا کوثر، اے میرے محبوب، کائنات میں جتنی خیر ہے، جتنی اچھائی ہے، جتنی بلائی ہے، جتنی نیکی ہے، جتنے کمالات ہیں، اے میرے محبوب، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی معرفتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی شانیں ہیں، اور جتنے مقام اور مرتبے ہیں، ہم نے سارے اکٹھے کر کے تجھ اکیلے کو عطا فرما دیے ہیں۔ تو کہتا ہے بابیوں کو کیا پتا ہے شان مصطفیٰ کا، مقام مصطفیٰ کا؟ یہ تو کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ پیغام اہل حدیث کیا؟ تو ایک بھائی کی بات کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کان لگا کے سنو، زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، جمادات ایک طرف، نباتات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، صفیح اللہ ایک طرف، نجیح اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، ذبیح اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، نہیں سارے انبیاء ایک طرف۔ آگے بڑھوں اور یارو سارے صحابی ایک طرف، ہاں تابعی ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤرخین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، نہیں عابدین ایک طرف، زاہدین ایک طرف، ہاں مومنین ایک طرف، متقین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، علماء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، شرفاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، عمراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، اور مجھے کہنے دو ساری کائنات ایک طرف، آمینہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمینہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رسول ہاشمی کی عظمت کا مقابلہ الزام ہمیں دیتا ہے، اتہام بازی ہم پہ کرتا ہے۔ ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا علم ہے، ان کو کیا خبر ہے اس کی شان کا، مقام کا، مرتبے کا؟ ان کو کیا پتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے دروازے پہ آ، تجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ شان کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں۔ تو کہتا ہے نا منٹھار کی آمد مرحبا، تو کہتا ہے منٹھار آ گیا، دلدار آ گیا،
ہم کہتے ہیں نہیں آج تمہیں قرآن سے پوچھ کے بتائیں کون آیا. قرآن نے کہا والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا، اور واللیل کی کالی زلفوں والا آ گیا، علم نشرہ کے سینے والا آ گیا، ما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آ گیا. کون آ گیا؟ اور لوگو انکا لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آ گیا. یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آ گیا، مدثر کے کمدل والا آ گیا. کون آ گیا؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا آ گیا. کون آ گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی سیر والا آ گیا. کون آ گیا؟ رؤوف و رحیم کے شرف والا آ گیا. کون آ گیا؟ نذیر و بشیر کی حیثیت والا آ گیا. کون آ گیا؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہمہ گیری والا آ گیا. کون آ گیا؟ اور سراجم منیرہ کی عظمت والا آ گیا. کون آ گیا؟ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا. تو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کون آ گیا؟ ہمارے دروازے پہ آ، تمہیں بتائیں کون آ گیا؟ خدا کا پیارا آ گیا، آمنہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا، حلیمہ کا راج دلارا آ گیا، عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. ہم سے پوچھ ہم تمہیں بتائے کون آ گیا؟ اور غلاموں کا آقا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، مجبوروں اور مقہوروں کا ہاں چارہ گر آ گیا. کون آ گیا؟ کائنات کا بسانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اور غربت کو پسند کرنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. ارے کون آ گیا؟ بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ آب زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا. حجر اسود کو چومنے والا آ گیا. کون آ گیا؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا، مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا. ارے کون آ گیا؟ باب نبوت کو تالا لگانے والا آ گیا. کون آ گیا؟ اس امت کو جہنم سے بچانے والا آ گیا، اپنے دیوانوں کو جنت پہنچانے والا. تمہیں کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ ذرا ہمارے دروازے پہ آ، تمہیں اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں، رفعت کے بارے میں بتائیں، معرفت و بلندی کے بارے میں بتائیں. اور انشاءاللہ اہل حدیث ان سے جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے نبی کی ختم نبوت و عظمت کا بھی تعارف کروائیں گے، صحابہ کی شان بھی دنیا کو سناؤ گے، گھر گھر یہ پیغام پہنچاؤ گے، مسلک کا گلگلہ مچاؤ گے، توحید و سنت کے جھنڈے لہراؤ گے. انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا جناب محمد کے سچے فرمان کا لہرائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا